انفو ایف ٹی ٹی وی کے معزز حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا رومی کی کتاب حکایات رومی سے ایک زبردست قصہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک پنساری کے پاس طرح طرح کی بولیاں بولنے والا خوش رنگ طوطا تھا۔ وہ طوطا دکان کی نگہبانی کرتا اور آنے جانے والوں سے مزے مزے کی بولیاں بولتا۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ مالک اپنے گھر گیا ہوا تھا اور دکان پر طوطا نگہبانی کر رہا تھا۔ اتنی میں ایک بلی چوہے پر دوڑی۔ طوطا اپنی جان بچانے کو جوں ہی ایک طرف بھاگا تو گڑبڑ میں روغن بادام کی بوتلیں لڑک گئی۔ جب مالک گھر سے واپس آیا تو دیکھا کہ تیل کی چکتوں سے تمام فرش چکنا ہو گیا۔ بنیے نے خفا ہو کر طوطے کے سر پر ایک ایسا دھپ لگایا کہ چوٹ کے صدمے سے وہ طوطا گنجا ہو گیا۔ کئی دن تک طوطے نے بولنا چالنا بالکل ختم کر دیا اور پنساری اپنی حرکت پر پشیمان ہونے لگا۔ وہ اپنی داڑھی نوچتا اور اپنے جی میں آپ کہتا کہ افسوس، کاش کہ میرا ہاتھ اس بری گھڑی سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا جس گھڑی میں نے اس کے سر پر ایک تھپڑ لگایا۔ اسی پشیمانی میں وہ ہر صاحب دل و درویش کے آگے نذرانے پیش کرتا تھا کہ کسی طرح اس کا طوطا پھر بولنے لگے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ پنساری حیران و پریشان اپنی دکان پر بیٹھا تھا اور دل میں غم و غصہ کھا رہا تھا کہ دیکھیے میرا طوطا کبھی بولے گا بھی یا نہیں۔ کہ اتنے میں ایک ملنگ فقیر 4 ابرو کا صفایا کیے اور اوندھے ہوئے پیالے کی طرح سر گھٹائے اس طرف سے گزرا۔ طوطے نے فوراً درویش پر آوازہ کسا اور کہا کہ ابے او گنجے، شاید تو نے بھی تیل کی بوتل گرائی ہے جو تجھے گنجا ہونا پڑا۔ سننے والے بے اختیار ہنس دیے کہ لو صاحب، یہ طوطا فقیر کو بھی اپنے مانند سمجھتا ہے، لہٰذا تم اپنے احوال پر خدا کے پاک بندوں کا اندازہ نہ کرو۔ اگرچہ لکھنے میں شیر درندہ اور جانور اور شیر کی شکل ایک ہی ہے، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو نہیں پہچانا اور گمراہ ہو گئے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اس کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔